بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ناول نورش، قسط نمبر 3۔ اگلی صبح نورش نیند سے جاگی تو حسب معمول فیکٹری جانے کے لیے تیار ہو کر سائدہ کے پاس گئی تو سائدہ اپنی ساس کی چارپائی پر بیٹھ کر اس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ نورش نے سائدہ سے کہا، امی میں فیکٹری جا رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی ساجدہ نے کہا، تمہارا ناشتہ کب سے تیار پڑا ہے، جانے سے پہلے ناشتہ کر لینا۔ نورش نے کہا، نہیں، آج میں ناشتہ فیکٹری ہی کر لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے نورش گھر سے نکلنے لگی تو اس کا پاؤں اچانک بچھڑے کے گوبر پر پڑ گیا، جس کی وجہ سے نورش کی نئی جوتی خراب ہو گئی، اور نورش آگ بولا ہو کر سائدہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، امی جان، ان جانوروں کو گھر سے کہیں دفعہ دور کر دے، ورنہ میں ان کے کھانے میں زہر ملا کر ان کو مار دوں گی۔ پتہ نہیں یہ کب تک زندہ رہ کر یہاں گند مچاتے رہیں گے۔ ایک تو پہلے ہی میں فیکٹری سے لیٹ ہوں، اور اوپر سے آپ لوگوں کے یہ فضول جانوروں نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نوریش نے ایک کپڑے سے اپنی جوتی صاف کرنے لگی، پھر کپڑا وہیں پھینک کر بڑبڑاتی ہوئی گھر سے باہر چلی گئی۔ تو نریش نے سوچا، کیوں نہ فیکٹری جلدی پہنچنے کے لیے آج شارٹ کٹ راستہ استعمال کیا جائے۔ یہ سوچتے ہوئے نریش گھر کی پچھلی والی ویران رستے کی طرف چل پڑی۔ یوں تو صبح کا وقت تھا، لیکن وہ سارا ایریا بالکل سنسان تھا، اور آس پاس صرف جھاڑیوں سے بھرے خالی پلاٹ ہی نظر آ رہے تھے۔ نوریش تیزی سے چلتی ہوئی فیکٹری کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک نوریش کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی اور بھی تیزی سے چل رہا ہے۔ تو نوریش نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو نوریش بالکل حیران رہ گئی، کیونکہ اس کے پیچھے وہی بکری کا بچہ تھا جو کہ نوریش کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ نوریش نے اس بکری کے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے تم کہاں سے آ گئے ہو، یہاں میرے پاس آؤ۔ یہ کہتے ہوئے نوریش اسے اٹھانے کے لیے جھکی تو اچانک اس بکری کے بچے نے سائیڈ پر چھلانگ لگائی اور ایک خالی پلاٹ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے نریش نے کہا، اچھا تو تمہیں مستی سوج رہی ہے، لیکن میں آج تم سے نہیں کھیل سکتی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے نریش پھر سے فیکٹری کی طرف چل پڑی، لیکن جب نریش فیکٹری سے کچھ ہی قدم دور تھی تو اسے پھر سے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی۔ نوریش نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہی بکری کا بچہ نوریش کے پیچھے کھڑا تھا۔ نوریش نے کہا، ارے تم پھر میرے پیچھے یہاں تک آ گئے شیطان کہیں کے، ٹھہرو ذرا ابھی بتاتی ہوں تجھے۔ یہ کہتے ہوئے نوریش اس کی طرف بڑھی تو پھر سے نوریش سے دور بھاگ گیا۔ اسے بھاگتا دیکھ کر نوریش نے کہا، جاؤ دفع ہو، اب میرے پیچھے مت آنا۔ یہ کہہ کر نوریش فیکٹری کے گیڑے کے پاس چلی گئی۔ اچانک نوریش نے دیکھا کہ وہ بکری کا بچہ پہلے ہی گیٹ کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر نوریش کو بڑی حیرانی ہوئی۔ نوریش نے کہا، ارے کیوٹ بیبی، تم یہاں کیسے آ گئے؟ یہ کہتے ہوئے نوریش نے اپنے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ابھی نوریش اس طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک کسی نے کہا، گڈ مارننگ میڈم، کیا یہ آپ کے ساتھ آیا ہے؟ یہ سنتے ہی نوریش نے سامنے دیکھا تو فیکٹری کے گیٹ پر کھڑا سیکورٹی گارڈ نوریش سے اس بکری کے بچے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ نوریش نے کہا، ہاں یہ میرے ساتھ آیا ہے، پر یہ بہت شیطان ہے، اسے اپنے پاس باندھ لو، میں جاتے ہوئے اس کو لے جاؤں گے، چھوڑنا مت اس شرارتی کو، تنگ کرتا ہے۔ گارڈ نے کہا، جی میڈم، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے گارڈ نے بکری کے بچے کو پکڑ کر اور اسے اپنی گود میں لے کر سائیڈ پر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، میڈم آپ بے فکر ہو کر جائیں، اب یہ کہیں نہیں جا سکتا۔ نوریش نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اور فیکٹری کے اندر چلی گئی۔ ابرار نے نوریش کو دیکھتے ہوئے کہا، میڈم خیر تو تھی، آج آپ بہت لیٹ ہو گئی ہیں، آج تو آپ نے بہت دیر کر دی ہے آنے میں۔ نوریش نے کہا، سوری سر،
وہ بس آج تھوڑی دیر سے جاگی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ ابرار نے کہا کوئی بات نہیں، دراصل مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ نریش نے کہا جی سر بتائیں۔ ابرار نے کہا ابھی نہیں، جب آپ کام سے فری ہوں تو میرے آفس میں آ جائیے گا۔ یہ کہتے ہوئے ابرار اپنے آفس میں چلا گیا اور نریش اس کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرانے لگی۔ پھر کچھ دیر کام سے فارغ ہو کر ابرار کے آفس میں گئی تو ابرار اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نریش سے کہا آئیں میڈم یہاں میرے سامنے بیٹھ جائے، تو نریش اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر ابرار نے کہا اب اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سنتے ہی نریش نے ہنستے ہوئے کہا سر آنکھیں بند کروں پر کس لیے؟ ابرار نے کہا ارے آپ کریں تو صحیح پلیز۔ نریش نے کہا اوکے سر، اور یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ابرار نے اپنی سائڈ ٹیبل سے ایک چمچماتا ہوا موبائل فون نکالا اور اسے نریش کے سامنے رکھ کر کہا جی میڈم اب آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں۔ یہ سنتے ہی نریش نے آنکھیں کھولی تو نریش کے سامنے نیا موبائل فون پڑا ہوا تھا۔ ابرار نے کہا یہ موبائل فون چاند سے چہرے والی میڈم کے لیے ہے جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ سن کر نریش حیرانی سے موبائل فون کو دیکھ کر بولی سر یہ میرے لیے ہے؟ ابرار نے مسکراتے ہوئے کہا جی میڈم کیونکہ گزشتہ رات میں ٹھیک سے سو نہیں پا رہا تھا، بس دل کر رہا تھا کہ آپ سے باتیں کروں، لیکن آپ کے پاس سیل فون نہیں تھا تو اس لیے یہ میں نے آپ کو دیا ہے، میں اپنے چاند سے چہرے والی حسینہ سے بات کر سکوں۔ نریش نے کہا سر آپ نے پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو یہ فون میں کیسے رکھ سکتی ہوں؟ مجھے شرم آ رہی ہے۔ ابرار نے کہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے غیر سمجھتی ہیں۔ نریش نے کہا ایسی بات نہیں ہے سر، بس میں چاہتی ہوں کہ آپ میری وجہ سے ایسے ہی فضول خرچی نہ کیا کریں، اور رہی موبائل کی بات تو میں جلد ہی لے لوں گی، کیونکہ آپ کی طرح مجھے بھی ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتی تھی تو آپ کی ہی صورت نظر آتی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے ہر وقت آپ کا ہی خیال آتا رہتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے میں اپنی اوقات سے بڑھ کر سوچ رہی ہوں، اس لیے میں آپ سے اپنے دل کی بات نہیں کر پا رہی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سہارا دیا ہے اور میں آپ کی بازو کھینچ رہی ہوں۔ ابرار نے کہا ارے میڈم یہ کیسی فضول بات کر رہی ہیں آپ، جبکہ آپ میری زندگی میں بہت اہم ہیں، اس لیے اب آپ بلا جھجک اپنے دل کی بات بتائیں۔ نریش نے گھبرا کر کہا نہیں کچھ نہیں سر، میں بس ایسے فضول بولتی رہتی ہوں، چھوڑیں اس بات کو۔ ابرار نے کہا نریش میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دل کی بات بتائیں مجھے۔ نریش نے کہا سر زمین پر کھڑے رہ کر چاند کو چھونے کی بات ہے۔ یہ سن کر ابرار نے کہا ارے میڈم مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، آپ سیدھی بات کریں نا۔ نریش نے کہا سر مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے، دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سینے سے لپٹی رہوں اور آپ کی آغوش میں زندگی گزار دوں۔ نریش کی یہ بات سن کر ابرار حیرت انگیز نظروں سے نریش کو دیکھتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور نریش کے پاس آ کر بولا میڈم کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ نریش نے بھی اپنی کرسی سے کھڑی ہو کر ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی جی سر آئی لو یو سو مچ۔ یہ سنتے ہی ابرار نے فوری بولا آئی لو یو ٹو نریش، اور نریش کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا میں بھی آپ کو پہلے دن سے پسند کرتا ہوں، لیکن یہ کہہ نہیں پا رہا تھا جبکہ میں نے گاڑی میں گانا چلا کر آپ کو بہت اشارے دیے تھے، یاد ہے نا؟ نریش نے گلے لگے ہوئے ہی ہاں میں سر ہلا دیا اور ہنسنے لگی۔ پھر ابرار نے نریش کو اندھا دھن پیار کرنا شروع کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی بولتا رہا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو خود کو بھول جاتا ہوں۔ اس دوران نریش نے بھی ابرار کو مضبوطی سے گلے لگایا ہوا اور کہا میں بھی آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہیں کھو جاتی ہوں، میں نے بھی کبھی خواب میں بھی نہیں
سوچا تھا کہ میں کبھی آپ کی ان پیار بری باہوں میں سما جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے نریش بھی ابرار کو پیار کرنے لگی۔ اتنے میں آفس کے دروازے پہ دستک ہوئی تو ابرار جلدی سے نریش کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا، ارے یار، پھر کوئی کباب میں ہڈی بن گیا۔ اس دوران دروازے پر بار بار دستک ہو رہی تھی تو ابرار نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، کم ان۔ اس وقت ایک لڑکا جلدی سے پریشانی کی حالت میں آفس میں داخل ہوا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ابرار حیرت سے کہا، کیا ہوا عامر؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ لیکن عامر کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا اور وہ باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید اس کی آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ تو ابرار نے کہا، اچھا چلو ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ یہ کہتے ہوئے اسے کندھے سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور نریش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میڈم ذرا جلدی سے پانی کا ایک گلاس دیں۔ اور نریش نے جلدی سے پانی کا گلاس ابرار کو دے دیا۔ ابرار نے وہ پانی کا گلاس عامر کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو، پہلے آرام سے پانی پیو، شاباش، پھر بتاؤ۔ تو عامر نے جلدی سے کچھ پانی پیا اور گلاس سائڈ پر رکھتے ہوئے گھبراہٹ میں بولا، سر وہ گارڈ۔ ابرار نے کہا، ہاں ہاں بولو، کیا ہوا گارڈ کو؟ عامر نے کہا، سر گیٹ کے پاس وہ گارڈ، سیکورٹی گارڈ، وہ گارڈ، اس کے جسم کے کئی کٹے ہوئے حصے پڑے ہوئے ہیں، اسے کسی نے مار دیا ہے سر۔ عامر کی یہ بات سنتے ہی ابرار اور نریش حیرت انگیز نظروں سے عامر کی طرف دیکھنے لگے۔ ابرار نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ عامر نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی سر میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ چلیں جلدی۔ یہ سنتے ہی ابرار نے کہا، ہاں ہاں چلو جلدی۔ یہ کہنے کے بعد ابرار عامر کے ساتھ فیکٹری کے گیٹ پر گیا تو وہاں ورکرز ہجوم بنا کر کھڑے ہوئے تھے اور سب لوگ اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ابرار نے ہجوم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہٹے ہٹے ہٹے، سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور جیسے ہی ابرار ہجوم والی جگہ پہنچا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہاں واقعی ہی میں سیکورٹی گارڈ کے کٹے ہوئے بازو اور ایک ٹانگ پڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ابرار نے کہا، او شٹ، یہ سب کیا ہے؟ کس نے کیا؟ لیکن ہجوم میں سے کوئی بھی نہیں بولا۔ اس دوران نریش بھی بھاگ کر اس جگہ پائی اور گارڈ کے کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کو دیکھ کر اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس وقت ابرار نے کچھ لڑکوں سے کہا، میڈم کو اندر لے جاؤ، اور خود اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر پھر سے گارڈ کے جسم کے حصوں کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگا، اور اس نے پھر دوبارہ ہجوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ لیکن کسی نے ابرار کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابرار نے پھر سے تلخ انداز میں کہا کہ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کوئی جواب کیوں نہیں دیتا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ کہتے ہوئے ابرار سب کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں اچانک ابرار کی نظر ایک لڑکے کی طرف پڑی جو کہ مشکوک انداز میں اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر اپنا منہ چھپاتے ہوئے ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ابرار نے اس لڑکے سے کہا، ارے سنو، یہاں آؤ میرے پاس۔ ابرار کی یہ بات سنتے ہی وہ لڑکا وہاں سے دور بھاگنے لگا تو ابرار نے پاس کھڑے باقی لوگوں سے کہا، پکڑو اسے، وہ بھاگ رہا ہے، جلدی پکڑو اسے۔ یہ سنتے ہی کچھ ورکرز اس کے پیچھے بھاگے اور اسے پکڑ کر ابرار کے پاس لے آئے۔ ابرار نے اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ اتنے میں عامر نے کہا، سر یہ جگنو ہے، ہماری فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی ابرار نے جگنو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو یہ تمہارا کام ہے؟ بولو، کیا تم نے گارڈ کو ساتھ یہ سب کیا ہے؟ اس لڑکے نے کانپتی ہوئی گردن نام ہلاتے ہوئے کہا، نہیں سر، نہیں، یہ میں نے نہیں کیا، قسم سے سر، یہ میں نے نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکا بری طرح کانپ رہا تھا۔ ابرار نے کہا، تو پھر تم مجھے دیکھ کر بھاگے کیوں؟
اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا سر میں بہت ڈر گیا تھا کیونکہ یہ سب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ وہ گارڈ کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی سر، وہ بہت ہی بھیانک تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکا ڈرے ہوئے بار بار گیٹ کے باہر دیکھ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی ابرار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کون کون گھسیٹ رہا تھا؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس لڑکے نے کہا وہ آدم خور عورتیں تھیں سر۔ یہ سنتے ہی ابرار نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا ارے یار، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ آدم خور عورتیں؟ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ دیکھو جگنو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اس لیے اچھے سے یاد کر کے تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے کہا سر میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ آدم خور عورتیں ہی تھیں۔ یہ سنتے ہی ابرار نے اپنا سر نہ میں ہلاتے ہوئے کہا پتہ نہیں یہ سب کیا ڈرامہ ہے۔ پھر ابرار نے عامر سے پوچھا تو عامر نے کہا سر یہ سب مجھے اس نے دکھایا تو میں جلدی سے آپ کو بتانے چلا گیا تھا۔ ابرار نے کہا کیا کوئی اور ہے جو بتا سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے ابرار نے ایک بار پھر سب کی طرف دیکھا لیکن سب خاموش تھے۔ تو ابرار نے اپنا فون نکالا اور پولیس کو اطلاع کر دی۔ پھر کچھ دیر میں پولیس بھی آ گئی اور سب کچھ دیکھنے کے بعد پولیس تمام ورکر سے پوچھ تاچھ کرنے لگی، اور پوچھ تاچھ کے دوران جگنوم نے پھر سے پولیس کو وہی بتایا جو کچھ دیر پہلے ابرار کو بتایا تھا۔ تو ایک پولیس انسپکٹر ابرار سے کہنے لگا دیکھیے جناب، جیسے کہ یہ لڑکا کہہ رہا ہے آدم خور عورتیں تھیں، تو ہمیں اس کی باتوں میں ذرا بھی سچائی نہیں لگتی۔ ہاں تو یہ لڑکا پاگل ہے یا پھر ہمیں اور آپ کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر پکا یہ کوئی نشئی وغیرہ کرتا ہے، کوئی نشئی ہے یہ۔ تو ہم اس سے بعد میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے ہمیں آس پاس کے علاقے کی چھان بین کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سب پولیس والے الگ ہو کر اس ایریے میں پھیل گئے، اور کافی دیر گزر جانے کے بعد آخرکار پولیس کو گارڈ کا باقی جسم بھی مل گیا، جو کہ بہت بری حالت میں تھا اور جگہ جگہ سے کھایا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ابرار نے پولیس والے سے کہا انسپکٹر صاحب یہ کہاں سے ملا ہے؟ انسپکٹر نے کہا یہ لاش آپ کی فیکٹری سے تھوڑی دوری پر جھاڑیوں سے ہمیں ملی ہے۔ ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ یہ کسی وحشی درندے یا خونخوار جانور کا کام ہے۔ کیا یہاں آس پاس آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے کوئی شیر، چیتا یا بھیڑیا وغیرہ دیکھا ہے؟ انسپکٹر کی بات سن کر سب لوگوں نے کہا نہیں سر، نہیں دیکھا۔ انسپکٹر نے کہا چلو وہ تو ہم پتہ لگا ہی لیں گے، آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ ابھی کے لیے ہم لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد پولیس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے، اور انسپکٹر نے جگنو سے کہا اب تم مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ یہ سب کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا اگر تم نے ہمیں الو بنانے کی کوشش کی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس لیے سب ٹھیک سے بتانا۔ جگنو نے کہا سر میں اپنی موٹر سائیکل کو پنچر لگا کر واپس آ رہا تھا کہ گیٹ سے اندر آتے ہی اچانک میں نے دیکھا سیکورٹی گارڈ کسی بکری کے بچے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ فیکٹری کے گیٹ سے باہر آیا تھا۔ ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسی وقت گارڈ کی چیخوں کی آواز سنائی دی، اور جیسے ہی میں گیٹ کی طرف دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے دیکھا سیکورٹی گارڈ زخمی حالت میں لنگڑاتا ہوا واپس گیٹ سے اندر آ رہا تھا کہ اچانک دو خوفناک سی عورتیں اس کے پیچھے آئیں، اور ان عورتوں نے سیکورٹی گارڈ کی گردن مروڑ دی۔ جیسے ہی گارڈ زمین پر گرا تو ایک عورت نے اس کے بازوؤں سے پکڑا اور دوسری نے اس کی ٹانگیں اور بازو پکڑ کھینچے تو اس گارڈ کے دونوں بازو اور ایک ٹانگ جسم سے علیحدہ ہو کر زمین پر گرا دی، اور پھر ان خوفناک عورتوں نے اس کو ایک ٹانگ سے پکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی اپنے ساتھ گیٹ سے باہر لے گئی۔
جبکہ گارڈ کے کٹے ہوئے ہاتھ اور ٹانگیں وہیں گری ہوئی تھی، اور میں ڈر کر فیکٹری کے اندر چلا گیا۔ پھر میں نے یہ سب عامر کو بتایا۔ یہ سنتے ہی پولیس والے نے جگنو کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، اگر تمہاری بات سچ بھی مان لوں تو تم نے اس گارڈ کو بچایا کیوں نہیں، یا اس وقت کسی اور کو کیوں نہیں بلایا؟ جگنو نے کہا، سر وہ دونوں بہت ہی بھیانک اور خطرناک تھے، اس لیے ان کے پاس جانے کی میری ہمت ہو رہی تھی اور نہ ہی میری آواز نکل رہی تھی۔ اس وجہ سے میں چاہ کر بھی گارڈ کو بچا نہ سکا۔ اب بھی آپ کو یقین نہیں تو یہ دیکھیں۔ ان کو دیکھتے ہی میرا پیشاب میری پینٹ میں نکل گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے جگنو نے شرماتے ہوئے اپنی پینٹ پولیس والے کو دکھائی، تو پولیس والے نے اس کی گیلی پینٹ دیکھتے ہی کہا، بس بس رہنے دو۔ پھر پولیس والے نے ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیں، یہ لڑکے نے جو کچھ بھی بتایا اگر سچ پوچھے تو مجھے اس کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں ہے، لیکن فی الحال مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھنی ہے، اس لیے ابھی میں جا رہا ہوں، لیکن جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تب تک میں یہاں آتا رہوں گا، اور آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا۔ ابرار نے کہا، جی جی انسپکٹر صاحب، آپ کو جب بھی ہماری ضرورت پڑے گی ہم آپ کی پوری مدد کریں گے۔ اس کے بعد پولیس والے دوبارہ گیٹ کے پاس گئے اور دوبارہ مشکوک انداز میں فیکٹری کے باہر والی جگہ کو دیکھنے لگے، اور کچھ سوچنے کے بعد اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو کہا، چلو نکلتے ہیں۔ پھر پولیس وہاں سے چلی گئی۔ ابرار نے عامر سے کہا، سیکورٹی گارڈ کے گھر فون کرو اور انہیں اس حادثے کے بارے میں بتاؤ۔ ابھی ابرار یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک وہی بکری کا بچہ فیکٹری کے گیٹ سے بھاگتا ہوا اندر آیا، تو ابرار نے جگنو سے کہا، ارے سنو، کیا گارڈ اس کے پیچھے بھاگا تھا؟ جگنو نے اس بکری کے بچے کو دیکھتے ہی کہا، جی جی سر، یہ وہی ہے۔ یہ سنتے ہی ابرار نے اس بکری کے بچے کے پاس گیا تو ابرار حیران رہ گیا، کیونکہ اس بکری کے بچے کے منہ پر بہت سارا خون لگا ہوا تھا۔ ابرار نے جگنو سے کہا، اس کو پکڑو، تو جگنو نے اس بکری کے بچے کو پکڑ لیا۔ پھر ابرار نے غور سے اس بکری کے بچے کا منہ دیکھا اور بولا، اس کو تو کہیں چوٹ نہیں لگی ہوئی، تو پھر اس کے منہ پر یہ خون کیسا ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں بکری یا اس کے بچے گھاس کھاتے ہیں، لیکن اس کو دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی گوشت خوار جانور ہے۔ ابھی ابرار یہ بات کر ہی رہا تھا کہ نریش بھاگتی ہوئی واپس ابرار کے پاس آ گئے اور ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سر کیا ہوا تھا سیکورٹی گارڈ کو؟ اس کے جسم کے ٹکڑے کہاں گئے؟ اس کے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ ابرار نے کہا، دیکھیں میڈم، آپ پرسکون رہیں، آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی آپ آرام کریں۔ نریش نے کہا، نہیں سر، میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں نا پلیز۔ ابرار نے کہا، کیا بتاؤں، وہ گارڈ مر چکا ہے اور پولیس والے اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے ہیں۔ پھر ابرار نے نریش کو جگنو کی بتائی ہوئی سب باتیں بتائی، تو نریش نے کہا، سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابرار نے کہا، پتہ نہیں میڈم، یہاں کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی ابرار یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ نریش کی نظر بکری کے بچے پہ پڑی، تو نریش نے جلدی سے اس بکری کے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسے کیا ہوا ہے؟ یہ خون کیسا ہے؟ اسے تو میں نے گارڈ کے حوالے کیا تھا۔ یہ سنتے ہی ابرار نے کہا، تو کیا اسے آپ یہاں لے کے آئی تھی؟ نریش نے کہا، جی سر، یہ میرے ساتھ ہی آیا تھا، لیکن اس کے منہ پر کیا ہوا ہے؟ ابرار نے کہا، پتہ نہیں، میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں، آخر اس کے منہ پر یہ خون کہاں سے آیا ہے؟ اتنے میں جگنو نے کہا، سر کہیں اس نے گارڈ کا گوشت تو نہیں کھا لیا؟ میرا مطلب ہے یہاں اس سے پولیس کو گارڈ کی لاش ملی ہے، یہ بھی وہیں کہیں ہوگا، اور اس نے اس لاش پر منہ مارا ہوگا، کیونکہ آخری وقت گارڈ اس کے پیچھے ہی بھاگ کر گیا تھا اور زخمی حالت میں واپس آیا تھا۔
لیکن یہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ مجھے تو یہ بھی ان خوفناک عورتوں سے ملا ہوا لگ رہا ہے۔ یہ بکری کا بچہ نہیں، مجھے یہ کوئی آفت لگ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ابرار نے غصے سے جگنو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جسٹ شٹ اپ۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ یہ تم کیسی بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہو؟ یہ بکری کا بچہ ہے یار، شیر، چیتا یا بھیڑیے کا بچہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے احمق لوگ میری فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ گھر جاؤ اور اپنی پینٹ چینج کرو، بیوقوف کہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ابرار نے نہ میں سر ہلایا۔ اتنے میں نریش نے جگنو سے بکری کا بچہ پکڑتے ہوئے ابرار سے کہا، میں ابھی اس کا منہ صاف کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر نریش اس بکری کے بچے کو پانی کے نل کے پاس لے گئی اور اس کا منہ دھونے لگی۔ اتنے میں ابرار بھی نریش کے پاس آیا اور بولا، میڈم آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ نریش نے کہا، ناراض؟ وہ کس لیے سر؟ ابرار نے کہا، اس بیوقوف کی باتیں سن کر، کیونکہ وہ تمہارے بکرے کے بچے پر الزام تراشی کر رہا تھا۔ نریش نے کہا، نہیں سر، مجھے بس کارڈ کے بارے میں سوچ کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ بیچارے کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کی موت کی خبر سن کر ابرار نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ سب ہوا کیا ہے۔ اگر اس بیوقوف کی باتوں کو سچ بھی مان لیا جائے تو کون عورتیں تھیں اور گارڈ کا ان سے کیا لینا دینا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو چکر آ رہے ہیں سوچ کر۔ یہ کہتے ہوئے ابرار اپنے سر کو دبانے لگا تو نریش نے کہا، سر آپ پریشان نہ ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ چلیں آپ آفس میں چلیں، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ ابرار نے کہا، ارے نہیں میڈم، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا سر بھاری ہو رہا ہے۔ آپ کیوں تکلیف اٹھا رہی ہیں؟ نریش نے ادھر دیکھا اور بولی، کیونکہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ اب چلیں، آپ میرے ساتھ چلیں پلیز۔ یہ کہتے ہوئے نریش نے بکری کو بچے کو وہیں چھوڑا اور ابرار کے ساتھ اس کے آفس میں چلے گئی۔ وہاں ابرار کا سر دباتے ہوئے کہنے لگی، سر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ابرار نے کہا، جی کہیے میڈم۔ نریش نے کہا، پہلے تو آپ مجھے میڈم مت کہا کریں، اور دوسرا آپ مجھے تم کہہ کر بات کیا کریں، کیونکہ میں آپ سے بے حد پیار کرتی ہوں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے میرے نام سے بلایا کریں، مجھے اچھا لگے گا۔ ابرار نے کہا، جی میڈم، جیسے آپ کا حکم۔ ابرار کی یہ بات سن کر نریش نے کہا، سر پلیز، اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ابرار نے نریش کو کمر سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، اچھا نریش جی، لیکن تم مجھے سر مت کہا کرو، صرف ابرار کہا کرو۔ نریش جی، اب تو ٹھیک ہے نا؟ نریش نے کہا، جی نہیں، صرف نریش۔ یہ کہتے ہوئے نریش نے ابرار نے کہا، نریش دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ میں تم سے پیار کروں، تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں خود کو ڈبو ڈالوں، لیکن آج بیچارے اس گارڈ کی موت کی وجہ سے کچھ الجھن سی ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ابرار نے اپنا سر نریش کے کندھے پر رکھ دیا تو نریش نے کہا، جی آج میں بھی بہت خوش تھی، لیکن اس حادثے کی وجہ سے میرا دل بھی دکھی ہو گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ہماری خوشی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ ابرار نے کہا، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا اس بیچارے کے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے ابرار سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں نریش نے کہا، ابرار آپ آج کے دن ریسٹ کر لیں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے نریش نے ابرار کے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر اس کے بال سائیڈ پر کر دیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اتنے میں دروازے پہ نوک ہوا تو نریش جلدی سے ابرار کی گود سے اٹھ کر سائیڈ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر ابرار نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یس کم ان۔ اتنے میں عامر دروازے سے اندر آیا اور ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سر باہر شکیل کا بھائی آیا ہے۔ ابرار نے حیرانی سے کہا، شکیل کا بھائی؟ او ہاں ہاں، وہ سیکورٹی گارڈ شکیل، ہاں ہاں، اسے جلدی
بھیجو میرے پاس۔ عامر نے باہر جا کر گارڈ کے بھائی کو اندر ابرار کے پاس بھیج دیا۔ اس کے اندر آتے ہی ابرار اپنی سیٹ سے اٹھا اور گارڈ کے بھائی کو گلے لگا کر بولا، بھائی آئی ایم ریئلی سوری، مجھے بھی شکیل کے جانے کا اتنا ہی افسوس ہے جتنا آپ کو، لیکن آپ اس کے بھائی ہیں اس لیے میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی ایک کار حادثے میں اپنے بھائی کو کھو دیا تھا، اس لیے میں جانتا ہوں آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ ابھی ابرار اتنا ہی کہا تھا کہ گارڈ کا بھائی زارقتار رونے لگا، تو ابرار نے اسے دلاسا دیتے ہوئے اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر ابرار نے خود پانی کا گلاس لیا اور اپنے ہاتھوں سے گارڈ کے بھائی کو پانی پلاتے ہوئے کہا، بھائی صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی، پلیز آپ صبر کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت آپ کو حوصلہ رکھنا کر باقی گھر والوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو خود کو سنبھالیں۔ یہ کہتے ہوئے ابرار نے کہا کہ گارڈ کے بھائی پر کندھے پر تھپکی دی، تو گارڈ کے بھائی نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر ابرار نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ گارڈ کے بھائی نے کہا، میرا نام ناصر ہے اور میں شکیل کا بڑا بھائی ہوں۔ اس بیچارے کی اگلے مہینے شادی تھی، لیکن دیکھیں کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے ناصر پھر سے رونے لگا۔ ابرار نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ناصر بھائی خدا کو یہی منظور تھا، آپ بس حوصلہ رکھیں، اگر آپ ہی ایسے دل چھوڑ دیں گے تو کیسے چلے گا؟ ناصر نے پھر ہاں میں سر ہلایا اور اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ اتنے میں ابرار نے کہا، ناصر بھائی میں جانتا ہوں کہ یہ ان باتوں کا وقت نہیں، لیکن شکین کے لیے ساتھ جو حادثہ ہماری فیکٹری میں ہوا ہے، اس کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس معاملے میں آپ کی بھرپور مدد کریں۔ میں آپ کے بھائی کو واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن اس کے کفن دفن کے جتنا خرچ ہوگا وہ سب ہم کریں گے، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر ماہ آ کر شکیل کی سیلری کا چیک لے جایا کرنا، اور ابھی کے لیے یہ چیک آپ اپنے پاس رکھیں۔ یہ کہتے ہوئے ابرار نے ایک چیک پر تنخواہ کی رقم لکھ کر ناصر کو دے دی اور کہا، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، اور آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو آپ بلا جھجک مجھے بتائیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ ناصر نے کہا، سر اس کی کیا ضرورت ہے؟ ابرار نے کہا، بھائی سمجھتے ہو تو رکھ لو پلیز۔ یہ سن کر ناصر پھر سے ابرار کے گلے لگ کر رونے لگا، تو ابرار نے اسے تھپکی دیتے ہوئے کہا، بس بس صبر کرو میرے بھائی، صبر کرو۔ ناصر نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، سر یہ سب کیسے ہو گیا؟ میری بھائی کی تو کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی، پھر کس نے اسے کیسے اتنی بے دردی سے مار دیا؟ ابرار نے کہا، یہ تو ہم بھی نہیں جانتے، لیکن یہ معاملہ اب پولیس دیکھ رہی ہے، جس نے بھی یہ کیا ہے وہ جلد ہی پکڑا جائے گا، آپ تسلی رکھیں۔ پھر ابرار نے ناصر کو وہ سب کچھ بتایا جو کہ پولیس کے آنے اور جگنو سے پوچھ تاچھ کے دوران معلوم ہوا تھا۔ تو ناصر نے چونک کر کہا، سر مجھے لگتا ہے جگنو سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے بھی ایسی ہی کسی عورت کو جھاڑیوں کے اس طرف دیکھا تھا جو کہ ایک انسانی ہاتھ اپنے منہ میں دبائے جھاڑیوں میں جا رہی تھی۔ اس سے پہلے میں کسی کو بتاتا وہ کہیں جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ یہ سنتے ہی ابرار نے حیرت انگیز نظروں سے ناصر کی طرف دیکھا اور بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناصر نے کہا، جی سر یہاں سے تھوڑی ہی دور ویران سا ایریا ہے، وہاں ایسے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں، لیکن آج تک پولیس اس پہیلی کو سلجھا نہیں پائی، بلکہ پولیس تو الٹا لوگوں کو ہی بیوقوف کہہ کر چلی جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی ابرار نے نریش کی طرف دیکھا اور بولا، یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، ایسا تو کوئی بھی اس جگہ پر محفوظ نہیں ہے۔ اتنے میں ناصر نے کہا، جی سر اس جگہ پر بہت سے عامل اور بابا وغیرہ جا کر فیل ہو چکے ہیں، اس لیے لوگوں نے تو اس جگہ سے گزرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ابرار نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، چلیں دیکھتا ہوں میں اس بارے میں کیا کر سکتا ہوں۔
تو ناصر نے کہا سر کوئی یقین کرے نہ کرے لیکن مجھے لگتا ہے پولیس اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے پکا یقین ہے کہ جگنو کی بات میں وزن ہے۔ یہ سنتے ہی ابرار نے ناصر کی طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا، پھر اپنے ٹیبل کے پاس جا کر کچھ سوچنے لگا۔ اتنے میں ناصر نے کہا سر مجھے اجازت دیں، میں ہسپتال جا رہا ہوں۔ ابرار نے چونکتے ہوئے ناصر کی طرف بھی دیکھا اور بولا جی جی آپ جائیں۔ اس کے بعد ناصر نے ابرار کو سلام کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ابرار پھر سے گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے نریش ابرار کے پاس گئی اور اس کے گلے لگ کر بولی آپ بہت بڑے دل کی مالک ہیں۔ ابرار نے کہا ارے اس میں بڑے دل والی کون سی بات ہے، وہ شکیل کا بڑا بھائی تھا اور اپنے بھائی کی اس فیکٹری میں ہوئی موت کی وجہ جاننے آیا تھا، تو میں نے جسٹ اسے حوصلہ دیا ہے۔ باقی ہم مرنے والے کو تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ نریش نے کہا پھر بھی آپ بہت ہی نیک دل انسان ہیں، ورنہ آپ کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو وہ کہتا بھائی میں کیا کروں، یہ تو بس ایک حادثہ تھا، اس میں میرا کیا قصور ہے۔ یہ سن کر ابرار نے کہا ارے آپ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، کہا نہ بس میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اس میں میری کوئی خاصیت نہیں ہے۔ نریش نے کہا تو اب میں بھی وہی کرنے لگی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے نریش نے پھر سے ابرار کو پیار کر دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی دل چاہتا ہے ان آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے سما جاؤں۔ یہ سنتے ہی ابرار نے نریش کو اپنی باہوں میں جکڑتے ہوئے کہا آپ سما چکی ہیں میڈم۔ یہ سن کر نریش نے غصے سے ابرار کی طرف دیکھا تو ابرار نے کہا اوئے سوری تم سما چکی ہو نریش۔ تو نریش نے پھر سے ابرار کے سینے سے لگتے ہوئے کہا آپ بہت ہی پیارے ہیں، جبکہ میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی اور جاننا بھی نہیں چاہتی، بس مجھے ہمیشہ کے لیے آپ کا پیار بھرا ساتھ چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے نریش پیار بھری نظروں سے ابرار کی طرف اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو ابرار نے کچھ دیر نریش کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد کہا نریش میں بھی تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ نریش نے کہا ابرار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بنا بولے ہاں میں سر ہلا دی تو ابرار نے کہا وہ گزشتہ شام جب میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے گیا تھا تو اس وقت میں نے بھی کچھ ایسا ہی دیکھا تھا جیسے کہ ناصر اور جگنو نے بتایا، لیکن اس وقت میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ سب میرا وہم ہے، لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ حقیقت میں ہوا تھا۔ ابرار کی یہ بات سنتے ہی نریش ڈرے ہوئے انداز میں ابرار سے پیچھے ہٹ کر بولی کیا دیکھا تھا آپ نے؟ ابرار نے محسوس کیا کہ نریش ابرار کی یہ بات سن کر ڈر گئی ہے، تو ابرار نے بات کو پلٹتے ہوئے کہا کچھ نہیں، وہ میں بس ایسے ہی کچھ کہہ رہا تھا۔ نریش نے کہا ابرار بتائیں نا پلیز، بتائیں نا۔ ابرار نے کہا میں نے کل تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے بے حد پیار دیکھا تھا، اس لیے مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن آج پتہ لگ گیا کہ تم حقیقت میں مجھ سے پیار کرتی ہو۔ ابرار کی یہ بات سن کر نریش نے کہا تو یہ بات تھی؟ ابرار مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو نریش نے کہا پکا یہی بات تھی نا؟ ابرار نے کہا ہاں ارے بابا یہی بات تھی۔ تو نریش پھر سے ابرار کے سینے سے لگ کر بولی آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس دوران ابرار نے لمبی سانس لیتے ہوئے نام میں سر ہلایا اور کچھ دیر گلے رہنے کے بعد ابرار نے کہا چلو نریش میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی نریش نے ابرار سے کہا کیا ہوا؟ ابرار نے کہا کچھ نہیں، دراصل آج جو ہوا ہے اس وجہ سے آج میں کوئی بھی کام نہیں کر پاؤں گا، اس لیے تمہارے گھر چھوڑ کر میں ہاسپٹل جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ ناصر لوگوں کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی، اور اس کے بعد میں گھر جا کر آرام کروں گا، ویسے بھی آج چھٹی والا ہی ماحول بن چکا ہے۔ یہ سن کر نریش نے کہا چلیں ٹھیک ہے سر،
یہ کہنے کے بعد نریش نے پھر سے ابرار کو گلے لگایا اور اس کی گال پر چومتے ہوئے بولی چلو چلیں۔ اس کے بعد دونوں گاڑی میں بیٹھ کر نریش کے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اتنے میں وہی بکری کا بچہ جاڑیوں سے نکلا اور سڑک کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت ابرار نے بریک لگاتے ہوئے او شٹ، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ اسے تو شاید تم نے فیکٹری میں چھوڑا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ابرار نے نریش کی طرف دیکھا تو نریش نے کہا جی سر، لیکن یہ ایسا ہی ہے، جب دیکھیں کہیں نہ کہیں بھاگ جاتا ہے، اس لیے میں نے سیکورٹی گارڈ کو بولا تھا کہ اسے کہیں جانے مت دینا۔ اب یہ دیکھیں یہ شرارتی یہاں پہنچا ہوا ہے۔ ابرار نے کہا لگتا ہے کہ اس کو گھر کا پتہ ہے، اس لیے یہ خود ہی یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ نریش نے کہا آپ بیٹھے رہیں، میں لے کر آتی ہوں۔ ابرار نے کہا نہیں تم رکو، میں لے کر آتا ہوں اس نمونے کو۔ یہ کہتے ہوئے ابرار گاڑی سے باہر نکلا اور اس بکری کے بچے کو پکڑنے لگا تو وہ واپس جھاڑیوں کی طرف بھاگ نکلا۔ ابرار اس کے پیچھے جھاڑیوں میں جانے لگا تو نریش نے ہنستے ہوئے کہا ابرار صاحب رہنے دیں، وہ خود ہی آ جائے گا۔ ابرار نے نریش کی بات سنی انسنی کر کے اس کے پیچھے جھاڑیوں میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی ابرار جھاڑیوں میں تھوڑا سا دور گیا تو اچانک ابرار کو جھاڑیوں سے کوئی خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی ابرار ڈرا ہوا وہاں سے واپس گاڑی کی طرف بھاگا تو ابرار کو لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی اور بھی بھاگ رہا ہے، لیکن بھاگتے ہوئے ابرار کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھے۔ قسط جاری ہے۔ نیکسٹ قسط سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کریں۔ جزاک اللہ اللہ، ملتے ہیں انشاءاللہ چوتھے پارٹ میں، تو انشاءاللہ اللہ حافظ۔